اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے، جس خالق و مالک نے ہمیں دین اسلام کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ محنتیں کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خصوصاً میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم فیض الرحمن ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو قرآن و سنت کی خدمت میں بڑی ساری محنت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محنتیں کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان کا جو ادارہ ہے اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کامیابیوں سے نوازے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں جو عنوان اور موضوع دیا گیا ہے نا، وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالہ سے۔ خطبہ حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں سے نہایت ہی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اہل علم نے اس کو بڑے ہی باقاعدگی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی محنت اور کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام نے بھی اس خطبہ کو بیان کیا، لیکن جن الفاظ کو میں نے آپ کے سب نے پڑھا ہے نا، یہ الفاظ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں پہنچے تو آپ کے لیے نمرہ میں ایک خیمہ لگایا گیا۔ جب سورج ڈھل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ اس پر کجاوا رکھنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں تشریف لے کر آئے تو لوگوں کو آپ نے خطاب فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی طور پر یہ خطبہ سنانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں کو خاموش کروایا جائے، خاموش ہو جائیں لوگ، توجہ سے سنیں۔ اور یہ میدان عرفات تھا، یہاں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے، اور آپ کی آواز کو دیگر صحابہ کرام دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ خیموں میں جو لوگ تھے وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو اللہ رب العزت نے سنوا دیا۔ تو اس خطبہ کے حوالہ سے احادیث کی کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے۔ ہمارے علماء کرام اپنے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس خطبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ تر باتیں کی ہیں نا، اس کا تعلق اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں بھی موجود ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، وہ ہے ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ فرمایا بے شک تمہارے خون وہ بڑے قابل احترام ہیں، تمہارے مال بھی بڑے قابل احترام ہیں،
ہر ایک شخص کو چاہیے، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت و احترام کرے، ناجائز کسی کو تنگ نہ کرے، تکلیف نہ دے، کسی کی کوئی قتل و غارت نہ کرے۔ تمہارے خون، تمہاری جانیں، تمہاری شخصیتیں اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح یہ دن تمہارے لیے قابل احترام ہے، یہ شہر، یہ مہینہ تمہارے لیے قابل احترام ہے جس طرح یہ شہر مکہ المکرمہ قابل احترام ہے۔ تو اکرام مسلم کا یہاں سے درس ملتا ہے۔ اکرام مسلم میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا خون نہ کرے، قتل نہ کرے اس کو، یہ خون حرام کر دیا ہے تم پر۔ ان دماءکم، بے شک تمہارے خون، فرمایا حرام علیکم، تم پر حرام ہے، کسی کو قتل کرنا یہ تم پر حرام کر۔ بلکہ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے تو اس کی بڑی ساری مذمت بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، سورہ النساء آیت نمبر جو ہے 93، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت نے مومن آدمی کی کتنی عظمت، کتنی شان کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وہ شخص جس نے کسی مومن آدمی کو جان بوجھ کر قتل کیا، اللہ اکبر، قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ مسلمان آدمی کی طرف تو کوئی ہتھیار کرے، ہتھیار کا رخ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ قتل کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے کسی مومن آدمی کو قتل کیا نا، فجزاؤہ، اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ، اس کی سزا جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا جہنم میں بھی پھر کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا جس نے ایک مومن آدمی کو قتل کیا۔ وغضب اللہ، اور دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ کا اس پر غصہ ہے۔ غضب اللہ علیہ ولعنہ، اس پر اللہ کا غصہ بھی ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ کی برکات سے دور ہے، وہ جنت سے دور ہے۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے مومن آدمی کی بڑی عزت ہے، مومن آدمی کا بڑا مقام ہے۔ ایسے تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون تم پر حرام کر دیے ہیں، اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ فرمایا کسی بھی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے، تم کسی کو ناجائز قتل کرو، کسی کی جان کو ختم کرو، لائق ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان جس نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک حدیث میں بات ارشاد فرمائی ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے، فرمایا لا زوال الدنیا احوان علی اللہ من قتل المؤمن بغیر حق۔ فرمایا کہ ساری دنیا کو جو ہے تباہ کرنا، ساری دنیا کو ہلاک کرنا اللہ رب العزت کے لیے یہ آسان ہے، اللہ اکبر، من قتل المؤمن، کسی مومن آدمی کے قتل سے، یعنی ساری دنیا کو ہلاک کرنا آسان ہے، لیکن کسی مومن آدمی کو قتل کرنا بغیر حق کے یہ بات درست ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کتنے عظیم کلمات کہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، الفاظ تھوڑے ہیں لیکن معنی بہت ہے، مفہوم اس کا بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، فرمایا اگر ایک مومن آدمی کے قتل میں روئے زمین کے سارے لوگ شریک ہو جائیں، ساری کائنات کے لوگ شریک ہو جائیں نا، تو یاد رکھنا اللہ سب کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ ایک مومن آدمی کا اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا، یا اس طرح سمجھے حقوق العباد میں سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا نا وہ خون کا فیصلہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القاتل والمقتول یوم القیامت متعلق برأسی صاحبہ یقول ربی صل ھذا لما قتلنی، قاتل کو بھی لایا جائے گا، قاتل بھی آئے، یقول ربی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، صل ھذا لما قتلنی، اس سے سوال تو کرو اس نے مجھے قتل کیوں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پہلے جو درس دیا، خطاب کیا، وہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اکرام مسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس میں مومن آدمی کی عزت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ مومن آدمی کتنا، ہمارے ہاں کیا ہے، ایک مومن آدمی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں، کوئی غریب آدمی ہے، لیکن اے مومن اس کو جھڑک دیتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور اس کو جو ہے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جس کے پاس ایمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو توحید والا ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا اولئک ہم خیر البریہ، یہ تو کائنات کی بہترین مخلوق ہیں۔ تو اس لیے مومن آدمی کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے ان دماءکم، تمہارے خون حرام علیکم، تم پر حرام ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ فرمایا وَأَمْوَالَكُمْ، تمہارے مال بھی تم پر حرام ہیں، یعنی تمہارے مال بھی احترام کے لائق ہیں، احترام کے قابل ہیں۔ تم نے ایک دوسرے کے مال کو بھی ناجائز طریقے سے ہڑپ نہیں کرنا، بلکہ یہ بھی ایک بہت احترام کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ سورہ النساء میں اللہ فرماتے ایمان والو، تم اپنے مال اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سود کے ساتھ، غلط ذرائع کے ساتھ، کسی کو دھوکہ دے کر، ٹھگی لگا کر، یا رشوت، یہ وہ اس طرح کے ناجائز اور غلط ذرائع سے تم ایک دوسرے کا مال نہ لو، بلکہ تم جو ہے یہ بہت بڑا یہ مال جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب تم کسی سے چھینو گے غیر جو ہے نا غلط طریقے کے ساتھ، تو اس میں تمہارے بھائی کی عزت جو ہے وہ خراب ہوگی۔ تو مال بھی تمہارے آپس میں مال بھی احترام کے لائق ہیں، اور تمہاری جانیں بھی احترام کے لائق ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں تم نے کھانا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا تعلق بھی مسلمان اکرام مسلم کے ساتھ ہے کہ مسلمان کا جس طرح خون جو ہے وہ حرام ہے، اس طرح مسلمان کا مال بھی حرام ہے، یعنی مسلمان کا خون، مسلمان بھی، مومن آدمی بھی قابل احترام ہے، اور اس کا مال بھی قابل احترام ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر جو بات ارشاد فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت،
تحت قدمی موضوع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساری کی ساری جاہلیت کے جو رسم و رواج ہیں ان کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں۔ تو جاہلیت کے رسم و رواج جو ہیں ان کو بالکل بھی فروغ نہیں دینا چاہیے، لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بڑے سارے رواج، بڑی ساری رسمیں شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر اور ہر موقع پر جو ہے نا وہ اللہ اکبر جو ہے نا رسم و رواج نظر آتے ہیں۔ اس قدر رسم و رواج ہیں، کوئی مہینہ خالی نظر نہیں آتا، کوئی جو ہے ہفتہ خالی نظر نہیں آتا، اس قدر رسم و رواج ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسم و رواج ختم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ رسم و رواج کو ختم کیا جائے۔ اگر ہم رسم و رواج کو فروغ دیں گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد سمجھا ہی نہیں۔ آپ کا جو ارشاد ہے نا، یہ خطبہ حجۃ الوداع، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں خطبہ حجۃ الوداع اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ہم سب کو اس کے متعلق علم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر میں ایک ایک فرد کو خطبہ حجۃ الوداع کے حوالہ سے تعلیم دینی چاہیے، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے موقع پر میدان عرفات میں الوداعی خطبہ جو دیا تھا وہ کیا ہے، اس میں کیا کیا احکام ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سود کا خاتمہ کیا ہے۔ سود کے حوالے سے لوگ جو تھے، مالدار جو لوگ تھے، وہ کوئی قرض لینے کے لیے آ جاتا تو وقت مقرر کرتے اور پھر کہتے کہ ہم نے ساتھ اتنا زیادہ لینا ہے، اور پھر اگر مزید جو ہے وہ اپنی مدت بڑھانا چاہتا تو پھر مزید جو ہے اس کا سود بھی بڑھا دیا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نہیں، یہ سود بڑا خطرناک ترین گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا خاتمہ کر دیا ہے۔ نبی کریم اللہ رب العزت نے نا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، تم نے سود نہیں کھانا، تم سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے۔ اللہ سے ڈر، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ سودی کاروبار نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ، اس کے 36 درجے ہیں۔ سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص سرعام چوک میں چرستے میں اپنی ماں کے ساتھ کھلے عام بدکاری کرے، یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم ایمان والے ہو نا تو سودی کاروبار میں جو تمہاری اصل رقم ہے وہ تم لے لو، اور جو سود والا معاملہ ہے اس کو ختم کر دو، اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر تم نے نہ چھوڑا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرے گا، اللہ اکبر، دنیا میں بھی اس کی تباہی ہے، قیامت کے دن بھی اس کی بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ، یہ کہاں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد؟ خطبہ حجۃ الوداع میں، خطبہ حجۃ الوداع میں سود کی مذمت کی۔ اللہ کے رسول نے ہر طرح کا سود ختم کر دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے خون بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیے۔ فرمایا کہ آج کے بعد اگر کسی نے کسی کا کوئی قتل کیا ہوا ہے نا تو وہ بدلہ لینے کا نہ سوچے، وہ سب معاف ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں خواتین کے لیے، عورتوں کے بارے میں اسپیشلی طور پر نصیحت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا اللہ فی النساء، تم عورتوں کے معاملے میں نا ڈرتے رہو، عورتوں کے معاملے میں تم ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر، یعنی عورتوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ عورتیں، اللہ اکبر، جن کو تم نے، جو تمہارے لیے اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، اور اللہ کے کلمے کے ساتھ وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، اللہ اکبر، تو اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت
ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور ٹیڑھی پسلی کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے ٹیڑھی پسلی سے ہی تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاوند کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی بتلائی کہ خاوند کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت کے لیے رہائش کا بندوبست، کھانے کا، لباس کا اور اچھا اخلاق جو ہے اس کے ساتھ برتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں، اور خواتین کو بھی یہ بات کہی کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اپنے خاوند کو ناراض نہیں کرنا، بلکہ ایک موقع پر نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو یہ بات کہی تھی، ہوا جنتو کا ہوا نارو کا، کہ تیرا خاوند جو ہے تیرے لیے جہنم بھی ہے، تیرے لیے جنت بھی ہے۔ اگر تو اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی، اپنے خاوند کو خوش رکھے گی تو تیرا خاوند تیرے لیے جنت کا باعث ہے، اگر تو نے اپنے خاوند کی نافرمانی کی، اس کو ناراض کیا تو پھر تیرا خاوند تیرے لیے جہنم کا باعث ہے۔ تو مردوں کو بھی خواتین کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ خیرکم لأہلی، فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو اس لیے خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات ارشاد فرمائی، عورتوں کے بارے میں خصوصی آپ نے نصیحت فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک اور بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، فرمایا کہ میں نے تم میں نا ایسی چیز کو چھوڑا ہے، ایسی چیز کو میں نے تم میں چھوڑا ہے، اگر تم اس کو پکڑ لو گے، اس کو تھام لو گے نا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ اب کتاب اللہ، ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ جو شخص، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو ان دونوں کو تھامے رکھے گا، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو وہ کامیاب ترین انسان ہے، دنیا میں بھی نہیں گمراہ ہو سکے گا، کوئی چیز دنیا میں اس کو گمراہ نہیں کر سکے گی، اور قیامت کے دن بھی وہ قیامت کے دن بھی کامیاب ترین انسان ہوگا وہ۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کیا یہاں سے درس ملا خطبہ حجۃ الوداع میں؟ کہ ہمیں کتاب اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت کے ساتھ مضبوطی سے جو ہے نا وہ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ کتاب اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اب کتاب اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسری کوئی چیز ہمارے لیے وہ کامیابی کا باعث نہیں ہے۔ جب اللہ کی کتاب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، تو یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کریں گے، دنیا میں بھی خیر اور قیامت کے دن بھی خیر ہے۔ تو فتنے کا دور ہے، جو شخص جس قدر زیادہ کتاب اللہ کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ جسمہ کر لے گا، اپنے آپ کو مضبوط کر لے گا، قرآن و سنت کے ساتھ جتنا اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، اس قدر ہی وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جب قرآن و سنت پر عمل کریں گے، بدعات، خرافات، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ چھوٹ جائے گا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا نا، تو لاسٹ میں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بات اپنے صحابہ سے پوچھی، فرمایا میرے صحابہ حل بلغت، مجھے یہ بات تو بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی انگلی جو ہے نا آسمان کی طرف کبھی کرتے ہیں اور کبھی صحابہ کرام کی طرف کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ بن جا کہ تو نے جو مجھے پیغامات دیے تھے وہ میں نے پیغامات تیرے بندوں تک اپنی امت تک پہنچا دیے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا دین پہنچا دیا، دین میں مزید کوئی بات ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہی وہ جگہ ہے، میدان عرفات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ آیت نازل فرمائی تھی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنی نعمت دین اسلام تم پر مکمل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دین مکمل ہو گیا اور وہ مکمل دین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک اپنے صحابہ تک پہنچا دیا ہے تو پھر دین اسلام میں مزید کوئی بات ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم کو پہنچایا نہیں ہے، ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب پھر یہ، اب دیکھو نا ہمارے معاشرے میں کتنے رسمیں ہیں، کتنے رواج ہیں، دین میں کتنی، ایسے بھی کر لو تو ٹھیک ہے، ایسے بھی کر لو تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، اس طرح بھی یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی نہیں 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 میرے بھائی، چلتا وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو دین اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ تک پہنچایا ہے، بس وہی دین چلتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں ہر طرح کی بدعات خرافات سے بچنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، آپ کی سنت، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، وہ ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اور اسی کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو کامیابی ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں، یہ میں نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں خطبہ حجۃ الوداع میں سے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔